بلوچستان کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سول اور ملٹری تعاون ناگزیر ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عزم۔ کہا پاک فوج بلوچ عوام کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ بلوچستان میں امن و استحکام، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ صوبے میں اچھی طرز حکمرانی ضروری ہے، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ جنوبی بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے حمایت جاری رکھیں گے۔ پاک فوج پائیدار امن اور ترقی کی کوششوں میں بھرپور ساتھ دیتی رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بلوچستان کے ضلع تربت کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری، اعلیٰ حکام ہمراہ، آرمی چیف کو فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز، ترقیاتی منصوبوں اور سماجی اور معاشی حالات بہتر بنانے کی حکومتی اور عسکری کاوشوں سے آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیام امن کے لیے فوجی جوانوں کے کردار کی تعریف، بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ دورے کی دعوت پر بنگلہ دیش حکومت کا شکر گزار ہوں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ڈھاکہ میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ دونوں ممالک کے اقوام کے مذہبی اور سماجی روایات مشترکہ ہیں، عوام کے درمیان انتہائی برادرانہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں تمام شراکت داروں کے ساتھ روابط کے خواہاں ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی، سلامتی کے خطرات سمیت مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ بنگلہ دیش کا سارک میں اہم کردار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی۔ رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کا اعادہ، سارک کی اہمیت سمیت علاقائی تعاون پر بھی بات چیت۔ اسحاق ڈار سے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا وفد بھی ملا۔ قیادت نائب امیر ڈاکٹر سید عبداللہ محمد طاہر نے کی۔ ملاقات میں پاک بنگلہ دیش تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر گفتگو۔ ماتلی ضلع بدین میں ایک بے گناہ شہری کا قتل ہوا۔ 8 جولائی کو 4 ملزمان عمیر اصغر، سجاد، عبید اور شکیل کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران ان کے راز سے لنکیجز ثابت ہوئے۔ یہ ثابت ہوا کہ اس ساری کارروائی کا ماسٹر مائنڈ ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ اور ہینڈلر سنجیو کمار عرف فوجی یہ ملوث تھا۔ کراچی میں بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان نے میڈیا کو بتایا کہ بدین کے رہائشی عبد الرحمان کے قتل کی تفتیش سے بھارتی نیٹ ورک کا سراغ ملا۔ سی ٹی ڈی سندھ اور وفاقی حساس اداروں نے مشترکہ کارروائی کی۔ 8 جولائی کو را کے 6 کارندوں کو گرفتار کیا گیا۔ را نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ سنجیو کمار عرف فوجی ہے، جو ایک خلیجی ملک میں مقیم ہے۔ ایڈیشنل آئی جی نے بتایا کہ را نے علیحدگی پسند تنظیم کو سہولت کاری کے لیے استعمال کیا۔ ملزموں کی ٹریول ہسٹری بھی حاصل کر لی گئی۔ مقتول عبد الرحمان کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ زمیندار تھا اور بے گناہ نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ کا ٹیرف کاٹ شنکر آؤٹ آف کنٹرول، بھارتی وزیر خارجہ نے امریکی صدر کو منہ پھٹ قرار دے دیا۔ کہا کہ ٹرمپ سوشل میڈیا پر عالمی رہنماؤں کو مخاطب اور تجارتی معاہدوں پر تنقید کرتے ہیں۔ سخت بیانات عالمی سیاست میں ہلچل مچاتے ہیں۔ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ اگر کسی ملک کو بھارت سے ریفائنڈ تیل یا دوسری مصنوعات خریدنے میں مسئلہ ہے تو وہ نہ خریدے۔ جے شنکر کا پاک بھارت جنگ میں امریکی کالز کا اعتراف، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں امریکی ثالثی قبول کرنے سے انکار۔ کہا کسی بھی مسئلے میں تیسری پارٹی کی ثالثی قبول نہیں ہے۔ بھارت کے ساتھ جب بھی بات ہوگی برابری کی بنیاد پر ہوگی، وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے برابری کی بھیک مانگیں اور وہ وقت گزر گیا ہے۔ مزید بولے کسی کو ٹیم میں شامل کرنے اور نکالنے میں میرا کوئی کردار نہیں۔ سلیکشن کا فیصلہ ایڈوائزری اور سلیکشن کمیٹی کرتی ہے۔ توقع ہے کھلاڑی ایشیا کپ میں اچھی پرفارمنس دکھائیں گے۔ قومی ٹیم بھارت کے خلاف بھی بہترین کھیل پیش کرے گی۔ گزارش ہے ٹیم پر غیر ضروری تنقید سے گریز کریں۔ سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے۔ بلوچستان کی بچیاں خواتین سڑکوں پر رول رہی ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر مین اللہ کا ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی تقریب سے خطاب۔ کہا ریاست کا کام اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر ریاست لاپتہ افراد کے کیسز میں ملوث ہو تو عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ سرکار میں رہنے والے 77 سال سے سچ نہیں بول پائے ہیں۔ علیمہ خان کے بیٹے قانون کی گرفت میں 9 مقدمات میں دوسرا بیٹا بھی 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔
گرفتار شیر شاہ لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ دوران سماعت جج نے میڈیا نمائندوں کو عدالت سے نکال دیا، کہا آئندہ کوئی میڈیا پرسن موبائل لے کر عدالت میں نہ آئے۔ شاہریز عظیم پہلے ہی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہریز اور شیر شاہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہیں، شواہد پر گرفتار کیا۔ جناح ہاؤس حملے کے وقت شیر شاہ سزا یافتہ حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیر شاہ پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا۔ پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست کو گرفتار کیا۔ دوسرے ملزم شاہریز خان کو بھی جناح ہاؤس حملے اور منصوبہ بندی کیس میں گرفتار کیا گیا۔ دونوں بھائی پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل میڈیا سیل چلا رہے تھے۔ شیر شاہ اور شاہریز اس وقت دونوں پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کی فیملی ہیں۔ دونوں بیٹوں کا جرم یہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہیں۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، ایسے فیصلوں سے یہ ڈوب رہی ہے۔ حکومت اس طرح کی کارروائیوں سے فیملی پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کو مزید دبایا جا سکے۔ 9 مئی کے کردار اب سزاؤں سے نہیں بچ سکتے، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا دو ٹوک موقف، کہا عوام ان شرپسندوں کے چہروں کو پہچان چکے ہیں، ملک اب دھرنوں اور جلاؤ گھراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا، مذاکرات اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، قومی ڈائیلاگ پر بات ہونی چاہیے، جب تک آپ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حکومت 27ویں ترمیم اور نئے صوبوں کے قیام میں مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہے، جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو آئینی ترمیم اور صوبوں کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمے کا ٹرائل مکمل کر لیا، کیس کا فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا قومی اور صوبائی ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ضمنی انتخابات میں دونوں جماعتوں نے مل کر حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، ضمنی الیکشن میں طے شدہ فارمولے کے تحت حصہ لیں گے، خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ حنیف عباسی بولے ہم اتحادی ہیں، دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ دانشمندانہ فیصلے کرتی ہے، ضمنی انتخابات میں ایک دوسرے کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے، وزیراعظم کا عزم۔ گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں سیلابی صورتحال پر خصوصی احکامات، کہا کہ متاثرین کے ریسکیو اور امداد کے بعد ان کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا، تمام متاثرین تک طبی امداد اور امدادی سامان کی فراہمی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ دریاؤں، ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں گے۔ سیلاب کی اطلاع دینے پر غزر کی رہائشی وسیعت خان کو خراج تحسین پیش کیا، کہا کہ وسیعت خان کا بروقت مطلع کرنے پر جانی نقصان سے بچنا ممکن ہے۔ بینظیر بھٹو کا وعدہ تھی کہ وہ روٹی کا اپنا مکان دے گی، تو میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کے کہ سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں، اور آپ سب کا گھر یا بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں، اور ان گھر کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ جو مالکانہ حقوق ہے، جو صنعتیں ہیں، وہ ہمارا کوشش ہے کہ ہم آپ کا نام کریں، خاص طور پہ ان گھر کی خواتین کا نام کریں۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کو گھر دے رہے ہیں، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ کوشش ہے گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں۔ سندھ حکومت گھروں میں سولر پینل دینے کی کوشش بھی کرے گی۔ سندھ حکومت شہید بے نظیر بھٹو کا وعدہ پورا کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے رتو کی یونین کونسل وارث ٹینو احمد، سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت مکمل اور زیر تعمیر گھروں کا جائزہ، مختلف گھروں میں جا کر مکینوں سے حوال دریافت کیا۔ گاؤں خیر محمد بروہی کے مکینوں نے مسائل کے بارے میں بتایا۔ بلاول بھٹو کے مسائل کے حل کے لیے فوری ہدایات۔ پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھے۔ شہر قائد میں بادلوں کی گرج برس، نیو کراچی، سرجانی، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد اور یونیورسٹی روڈ پر ہلکی ہلکی بارش۔ گجرات میں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔
सियालकोट और लाला मूसा में बारिश। एनडीएमए की 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। बारिशों के बाद मेयर कराची को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। गवर्नर सिंध की वजाहत, कहा कि मेयर कराची को ऑफर की कि मिलकर चलते हैं। मुझ पर पार्टी का जो कर्ज था उसको पूरा करने की कोशिश की है। मुझ पर सियासी और हसद की बुनियाद पर इल्ज़ामात लगाते हैं। मुझ पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। हम मुल्क की मैशत को मज़ीद मजबूत करेंगे।